میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات محتشم، رمضان مبارک کے ایک بابرکت مہینے کے وقف کے بعد دوبارہ درس قرآن کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور قرآن کریم میں وہ آیات بینات کہ جن میں اللہ رب العزت کی ذات نے براہ راست اہل ایمان کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ان کی مختصر تفسیر پیش کی جاتی ہے۔ ہر ہفتے میں یہ پروگرام ہوتا ہے اتوار کو بعد نماز عشاء، تو وقفے کے بعد دوبارہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ، اللہ رب کی ذات نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا، اور ان چند آیتوں میں اللہ رب کی ذات نے 3 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک تو تقوی کی بات کی، دوسری بات اعتصام بحبل اللہ کہ اللہ رب العزت کی ذات کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور تیسری بات جو ہے وہ لوگ جو مبلغین ہیں، جن کا شعبہ دین کی ترغیب و ارشاد ہے اور جو واضح نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ان 4 آیات بینات میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان لوگوں کو خطاب فرمایا اور زندگی کے خوبصورت اصول کو بیان فرمایا۔ تو یہ 3 اعتبار میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ آج صرف تقوی کی بات ہو، تقوی کیا ہے اور متقین کی صفات کیا ہیں اور تقوی کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے اعتصام بحبل اللہ کہ اللہ رب کی ذات کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد کیا ہے، اور تیسری بات جو ہوگی وہ مبلغین کی جو جماعت ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور جو تبلیغ کا انداز ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، اسے قرآن و حدیث میں خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب کی ذات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، کس طرح ڈرو، جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی جب تک زندگی ہے تب تک تقوی اختیار کرنا ہے، خشیت دل میں اللہ رب کی ذات کی اس کو بسانا ہے، ہر لمحے اللہ رب کی ذات کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے لمحات کو گزارنا ہے، اس کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا ہے۔ تقوی کے بے شمار معنی ہیں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی فراہمی اور دیگر جو شخصیات ہیں اسلام کی، انہوں نے بھی تقوی کے مختلف معنی کو بیان کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے
تقوی کے بارے میں ارشاد فرمائے تقوی معصیت پر اصرار کو ترک کرنا، گناہوں پر جو اصرار ہے، بار بار انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، ایک گناہ کے بعد پھر دوسرا، پھر تیسرا گناہ، اس کو ترک کرنا، اس کو چھوڑ دینا، گناہوں سے پیچھے ہٹ جانا، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دوستو، نیکی کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن برائی سے بچنا، جب طاقت بھی موجود ہو، وقت بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، اس کے باوجود گناہ سے پیچھے ہٹ جانا، یہ کمال ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنا آسان ہے، دین کی تبلیغ کرنا یہ بھی آسان ہے، صدقہ و خیرات کرنا، روزہ رکھنا، یہ سب آسان ہے، لیکن گناہ سے پیچھے ہٹ جانا، بچ جانا، اور بالکل طاقت بھی ہو، قدم بڑھا دیا اس وادی میں، پھر اس سے پیچھے ہٹ آنا، اللہ کی ذات کا دل میں خوف آنا، اور پھر گناہ کو ترک کر دینا، یہ اصل میں نیکی ہے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات رکھے۔ اسی طرح اور بھی دیگر بزرگان دین کے اقوال یہاں ملتے ہیں۔ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں تقوی کی تعریف جو کی بڑی خوبصورت کی ہے۔ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ بڑی خوبصورت تعریف ہے دوستو۔ فرمایا تقویٰ اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقد حیث امرک۔ تقویٰ یہ ہے کہ تجھے تیرا رب جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے کبھی غیر حاضر نہ ہونا، جہاں وہ چاہتا ہے کہ یہاں میرا بندہ نظر آئے، نماز میں نظر آئے، روزے میں نظر آئے، زکوٰۃ کو آسان طریقے سے انجام دے، اگر استطاعت ہے اور سفر کی سہولت بھی موجود ہے تو حج میں نظر آئے، عبادت اور عیادات میں نظر آئے، وہاں کبھی غیر حاضر نہ ہونا۔ اور جہاں اللہ عزت کی ذات چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہاں نظر نہ آئے، وہاں کبھی نظر نہ آنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کتنی خوبصورت تعریف ہے کہ جہاں تیرا رب چاہتا ہے میرا بندہ جہاں نظر آئے وہاں ہمیشہ وہاں موجود رہنا، جہاں چاہتا ہے میرے بندے یہاں نہ جانا، اس وادی میں قدم نہ رکھنا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ باؤنڈری ہے، یہ سرحد ہے، اس سے باہر نہیں جانا۔ فرمایا وہاں کبھی نظر نہیں آنا، وہاں قدم بھی نہیں رکھنا، دوسرے کی چراگاہ میں کبھی نہ جانا۔ فرمایا یہ تقویٰ ہے، یہ اتنی خوبصورت تعریف ہے دوستوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تقوی کا جو معاملہ ہے تعلق ہے وہ دل سے ہے۔ التقویٰ ہاں ہونا، حضور علیہ السلام کی ذات نے اشارہ کیا دل کی طرف، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ تقویٰ جو ہے ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، تقوی کا تعلق ہے وہ دل سے۔ اللہ کی ذات نے پھر متقین کی صفات کو سورۃ البقرہ کی پہلی ہی جناب آیت میں، دوسری آیت مبارکہ میں تقویٰ والوں کی صفات کو بیان ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقین۔ ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتا ہے وہ متقی ہے۔ ومما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو اسے مال دیا ہے اس سے اللہ عزت کی ذات کی محبت میں خرچ کرتا ہے، اس مال سے وہ متقی ہے۔ تو اس لیے حضور کی ذات نے فرمایا تقویٰ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ بیان لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں ہمارے ظاہری اعمال کو بیان کیا کہ دین جو ہے ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا دین اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ پھیر کر کھڑے ہو جاؤ اور یہ سمجھو کہ یہ دین ہے۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، دین اس چیز کا نام ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے، آخرت پر ایمان لے، کتابوں پر ایمان لے، انبیاء پر ایمان لے، ان چیزوں کا نام ہے دین۔ نیکی ہے مات المال نحبی ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب، یہ ساری متقین کی صفات، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، یہ ہیں متقین کی صفات۔ اس لیے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، صبر کرتے ہیں، مصیبت ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، اس میں صبر کرتے ہیں،
جو اللہ عزت کی ذات کی محبت میں مال کو خرچ کرتے ہیں، کبھی قریبی رشتہ داروں پر کرتے ہیں، کبھی یتامہ پر، مساکین پر اور مسافروں پر، اور جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں انہیں آزاد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ متقی ہیں، یہ متقین کی صفات ہیں۔ اور پھر تقویٰ کے فوائد و ثمرات بھی بے شمار قرآن بیان فرمائے دوستوں۔ اللہ رب کی ذات نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین۔ تقویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ ثواب ملتا ہے، تقویٰ سے اللہ رب کی ذات کی محبت ملتی ہے۔ انسان جو اس کائنات میں آیا ہے وہ اس لیے آیا کہ اپنے رب کریم کی ذات کی معرفت حاصل کرے۔ فرمایا تقویٰ اختیار کرو، وہ ذات کی معرفت مل جائے گی، اس کی محبت ملے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا جان لو اللہ رب العزت کی ذات ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، خشیت ہے، اس کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی انہی کے ساتھ ہے۔ تقویٰ نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، جس طرح چاہے انسان زندگی بسر کرے۔ رمضان آیا، ہم سارے آ گئے اور پھر چلے گئے، فرمایا یہ تقویٰ نہیں ہے جو چند دن ہو، چند دن نہ ہو، 1 گھنٹہ ہو، 2 گھنٹہ ہو، پھر چلا جائے۔ ایک دن جناب صبح 4 بجے اٹھ کے تہجد ہے، کل 5 بجے کھڑے ہو، پھر 9 بج گئے، پھر 10 بج گئے۔ یہ کون سا تقویٰ ہے؟ تقویٰ اس چیز کا نام ہے۔ تقویٰ ہے تو پھر مکمل ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو ایمان میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اپنی مرضی نہیں ہے اسلام میں کہ جب چاہو جناب، کبھی تو اتنی محبت ہے، تقویٰ اتنا ہے کہ تہجد ہے، اور کبھی ایسا معاملہ ہے کہ فجر کی نماز بھی چھوٹ گئی ہے، کبھی ایسا معاملہ ہے کہ 9 بج گئے ہیں، کبھی 10 بج گئے، کبھی 11 بجے صبح ہو رہی ہے۔ اس چیز کا نام تقویٰ نہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ 4 بجے اٹھو تو پھر روزانہ ہی 4 بجے اٹھنا ہے، اس کی محبت ہے تو پھر روزانہ ہی اسی کی محبت میں کھڑا ہونا ہے۔ اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو فرمایا تقویٰ والوں کے ساتھ ہی اللہ رب کی ذات ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار۔ تقویٰ دار لوگوں کی شان جناب سبحان اللہ، میں یہ جنت کے ایسے بالا خانوں میں ہیں جن بالا خانوں کے اوپر بھی بالا خانے ہیں۔ ایسی جنت ہے، بالا خانے ہیں، بلند و بالا مقامات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں آسانی ہے، سکون ہے، امن ہے۔ متقین تو وہاں وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم۔ تقویٰ دار تو ایسے ہیں، یہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے قیامت کے دن تو فرشتے جناب ان کے سامنے آئیں گے اور انہیں ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہہ کے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ انہیں کہیں گے آئیے جناب، جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتیں تمہارے انتظار میں ہیں۔ جب جائیں گے تو دروازہ کھل جائے گا، حتیٰ اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال خزنتها سلام علیکم، جو جنت کے دربان ہیں، رضوان جنت، وہ انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے تم پر سلامتی ہے۔ تقویٰ والے تو یہ لوگ ہیں جن کی شانیں اور عظمتیں قرآن جو ہے بیان کر رہا ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ ذرا اس انداز کو بھی دیکھیے دوستوں، قرآن جو ہے کہ صرف ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ رب کی ذات اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ ویرزقه من حیث لا یحتسب، تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے گی، تمہارے روزگار میں برکت ہے۔ تقویٰ تو اختیار کرو، جہاں وہ چاہتا ہے وہاں نظر رکھو۔ فرمایا ویرزقه من حیث لا یحتسب، پھر وہاں سے رزق آئے گا، وہاں سے رزق آئے گا جہاں اس کا گمان ہی نہیں ہے۔ یہ رزق کہاں سے آیا، کیسے آ گیا، یہاں تو امید بھی نہیں تھی، وہاں سے رزق آ گیا۔ من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ رب کی ذات کی خشیت اور خوف دل میں بساتا ہے، اللہ رب کی ذات اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ تقوی میں آسانی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، زندگی کے جو مشکل مراحل ہیں ان میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو دنیا صرف دنیا کے مسائل حل نہیں ہوتے، تو آخرت کے مسائل میں جو تقویٰ دان ہے آخرت انہی کے لیے۔ کل متاع دنیا قلیل، دنیا اپنی بے شمار وسعتوں کے باوجود بھی قلیل ہے۔ کل متاع دنیا تو تھوڑی سی، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت کن لوگوں کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، جو تقویٰ دار ہیں ان اللہ کی ذات نے فرمایا جنت بھی متقین کے لیے ہے۔
واطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ متقی ہیں جنت بھی ان لوگوں کے لیے، جنت کی ابدی سرمدی نہیں، مثل الجنت التی وعد المتقون۔ پھر جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اس جنت کی مثال جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسی نہریں ہیں، ایسے پانی کی نہریں ہیں جناب جو گدلا نہیں ہوتا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسا دودھ ہوتا ہے جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی نہریں ہیں جناب شراب کی، ایسی نہریں جس سے انسان جو ہے وہ خمار میں نہیں آتا، جو انسان کے ذہن پر حملہ نہیں کرتی بلکہ تر و تازہ کرتی۔ وانہار من عسل مصفیٰ، وہ جو متقین کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، وہ جنت کا معاملہ تو یہ، اس میں ایسی شہد کی نہریں ہیں جو بالکل صاف اور شفاف ہیں، کہیں ملاوٹ نہیں ہے۔ دنیا میں تمام تر چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جو جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے ان کے اندر تو کوئی ملاوٹ نہیں ہے، صاف اور شفاف ہے اس کی ہر چیز، وہاں کوئی گندگی نہیں ہے، گندگی کا گزر نہیں ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں ہو سکتی ہیں، آخرت میں جو جنت متقین کے لیے تیار کی ہے وہ تو فرمایا اس کا معاملہ یہ ہے آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا۔ اس لیے تقویٰ بہت بڑی دولت ہے دوستو، اگر تقویٰ ہے تو سب کچھ ہے، تقویٰ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، بس اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ میں نے شروع میں تعریف کر دی، جہاں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے بندہ وہاں موجود ہو، وہاں سے غیر حاضر نہ ہو، ورنہ پھر متقی نہیں ہے، کیونکہ متقین کی نشانی یہی ہے، وہ اللہ کی عزت کی بارگاہ سے ڈرتا ہے، اس کا ہر اٹھنے والا قدم جو ہے اس کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اور ساری جو میت اللہ عزت کی ذات کی اسے حاصل ہے وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے، اللہ عزت کی ذات کی جو محبت اسے مل رہی ہے وہ تقویٰ کی بنیاد پر مل رہی ہے۔ اس لیے تقویٰ ہی سب کچھ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے بندہ وہاں نظر ہے، جہاں فرمایا یہاں نہ جانا بندے نے اس کو ترک کر دیا ہے، جب محبوب نہیں چاہتا۔ دنیا داروں کا معاملہ یہ دوستوں، جس سے ہمارا تعلق رہو رسم ہوتی ہے، جس سے ہمارا محبت کے تعلقات ہوتے ہیں، وہاں یہی معاملہ ہوتا ہے، وہاں اس نے کہہ دیا جناب یہاں نہیں جانا تو نہیں جانا، وہ ذات سب سے زیادہ محبت کرتی ہے ہم سے، اس نے خود ہی فرما دیا مجھے پانا ہے تو پھر تقویٰ اختیار کرو۔ اس لیے تقویٰ یہ ہے کہ میں چاہوں وہاں پہنچ جاؤں، جہاں نہیں چاہتا وہاں چھوڑ دو، وہ دنیا کی جناب ساری لذتیں اور جناب ساری یہ بہاریں یہ کسی اور کے لیے ہیں، وہ کافر ہیں جو ان میں کھو جاتا ہے۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں ہے کہ وہاں جائے جہاں اس کے رب کریم کی ذات کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی دولت نصیب کرے، اپنی محبت اور اطاعت کی جناب خوبصورت اطاعت والی زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین لانا یا ارحم الراحمین۔ ہم سب نے نماز شہادہ کی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، لانا عالمین۔ اس نماز کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، اس محفل پاک کو قبول منظور فرما، تیرے جتنے بندے اس محفل پاک میں شریک ہوئے تمام کو دارین کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرما، تمام کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اپنی اور اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں بھری لمبی زندگی عطا فرما، روزگار میں برکتیں عطا فرما، عالم اسلام پر خصوصی رحم و کرم نازل فرما، قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرما، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، بروز قیامت قرآن کریم کو ہم سب کے لیے شفاعت کرنے والا بنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی